یہ دل میرا، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 23۔ سر پر اسٹائلش سا اسکارف اور آنکھوں پر ڈارک سیاہ شیشوں والے سن گلاسز لگائے، سیاہ پینٹ، بلاؤز اور سیاہ لانگ سویٹر میں ملبوس، اس نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے لا کے روکی، مگر وہ گاڑی سے اتری نہیں۔ پہلے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گاڑی کے سائیڈ مررز کے ذریعے اس نے اپنے اطراف کا بغور جائزہ لیا، یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ کوئی جان پہچان والا بندہ ارد گرد نہیں تھا، وہ گاڑی سے اتری۔ گاڑی لاک کرتی وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گڈ آفٹرنون میم، آپ یہاں آ جائیں۔ ویٹر نے اسے دیکھ کر اخلاقاً ایک خالی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ نو تھینکس، میں وہاں بیٹھ جاؤں گی، اس نے ویٹر کو سرسری انداز میں جواب دیا اور آگے قدم بڑھائے۔ جس کسی کے ساتھ بھی اس کو ملنا تھا اس نے اسے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بتا رکھی تھی۔ میم وہ اسموکنگ ایریا ہے۔ ویٹر نے اسے اسموکنگ ایریا کی طرف جاتا دیکھ کر نرمی سے اطلاع دی۔ میں جانتی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ویٹر خاموش ہو گیا۔ وہ اسموکنگ کے لیے بنے اس الگ تھلگ کارنر میں آئی، سب سے آخری اور کونے والی میز پر بیٹھ گئی۔ ارد گرد کچھ میزوں پر چند لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے بعض اسموکنگ کر رہے تھے اور زور زور سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ جس میز پر آ کے بیٹھی تھی وہ ایسی تھی کہ اگر کوئی یہاں آئے گا بھی تو آتے ہی اس کی نظر فوراً اس میز پر نہیں پڑے گی۔ اس کا ہر انداز مشکوک تھا، وہ کسی کی بھی نظروں میں آنے سے بچنے کے لیے ہر طرح کی احتیاط برت رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی اب کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی میز سے کچھ فاصلے پر ایک شخص چہرے کے آگے مینیو پھیلائے بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا، اس کے صرف ہاتھ دکھ رہے تھے۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور مینیو واپس میز پر رکھا۔ پھر وہ شخص اپنی کرسی پر سے اٹھا، وہ اٹھ کر اس میز کی طرف آیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ شخص کاٹن شرٹ اور پینٹ پہنے کیجول حلیے میں تھا۔ ہائے، آواز پر سائرہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ امان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیلو، سائرہ شناسائی سے ہلکا مسکرائی۔ امان ایک طائرانہ نظر ارد گرد کی تمام میزوں پر ڈالتا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائرہ اس سے ملنے تو آ گئی تھی مگر اندر سے وہ بہت محتاط اور قدرے مشکوک سی تھی، جبکہ امان کا انداز بے حد پر اعتماد تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا تھا اور کیوں کرنا تھا۔ اس شخص امان اللہ کو وہ نہیں جانتی تھی مگر وہ اسے پتہ نہیں کیسے جانتا تھا۔ گزشتہ روز اس نے امان کے ساتھ اس کی پہلی مرتبہ فون پر بات ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ سائرہ ایکسرسائز کر رہی تھی اور ایکسرسائز کرتے کرتے اس نے لاپرواہی سے کال پک کی تھی۔ ہیلو مسز سائرہ میر فاروق۔ امان کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دونوں پیر سامنے میز کے اوپر رکھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح ایک انجان شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر سائرہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ کون؟ آپ کون ہیں؟ سائرہ کا انداز قدرے تشویش لیے ہوئے تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ یہ کون شخص ہے جسے اس کی میر فاروق سے شادی کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ بات تو میر فاروق سائرہ کے سوا صرف سائرہ کی فیملی اور علی بخش جانتا ہے، باقی کسی کے بھی علم میں نہیں۔ دس از امان اللہ خان، مسز سائرہ فاروق۔ وہ اس کے نام پر زور ڈال کر بولا۔ شاید آپ کو یاد ہو ہم کچھ عرصے پہلے اسلام آباد کے سن شائن سپر اسٹور پر ملے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کے اگلے جملے نے سائرہ کے سر پر سے جیسے بم پھوڑا تھا۔ میرا دوسرا تعارف یہ ہے کہ میں میر فاروق زماں کی بیٹی نور العین کا فیانسے ہوں، وہ بڑے پر اعتماد انداز میں بولا۔ سائرہ بری طرح شاکڈ ہوئی۔ سوری، یہ رانگ نمبر ہے۔ وہ بوکھلا کے کال بند کرنے لگی کہ اس کے کانوں میں امان کے طنز سے بھری مسکراتی آواز گونجی۔ کم آن مسز سائرہ فاروق، میں جانتا ہوں آپ میر فاروق کی سیکنڈ وائف ہیں، اس بات کو مجھ سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ سائرہ کا منہ سے بے اختیار گھبرا کے نکلا۔ یہ سوال رہنے دیں، وہ قدرے پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اپنے اصل مقصد پر آیا۔ لیکن کیوں؟ سائرہ نے نروس سے انداز میں پوچھا۔ یہ میں آپ کو مل کے بتاؤں گا۔ امان کے لہجے میں پر اسرائیت تھی۔ لیکن آپ فاروق کے ہونے والے داماد ہیں، میں آپ سے کیوں ملوں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، میں آپ سے نہیں مل سکتی، سائرہ سختی اور غصے سے بولی۔ فوراً منع نہ کریں، دوبارہ سوچیں، اپنا وقت لیں۔ اتنا بتا سکتا ہوں مجھ سے ملنے میں آپ کا فائدہ ہے، وہ مسکرا کے دوستانہ انداز میں بولا۔ لیکن سائرہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتی تھی کہ میر فاروق کے ہونے والے داماد سے ملنے چلی جائے۔ ٹمورو 2 PM شارپ، میکسیکن اسپائسز، آئی ول ویٹ فار یو۔ دوسری طرف امان نے اس کے انکار کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔
اسے یقین تھا کہ وہ سائرہ کے دل میں اتنا تجسس اور پریشانی پیدا کروا چکا تھا کہ وہ اس سے ملنے ضرور آئے گی۔ بائے۔ سائرہ کا جواب سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ سائرہ ہکا بکا سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ کیسی ہیں آپ مسز سائرہ؟ امان کی آواز پر وہ حال میں واپس آئی۔ وہ اس انجان شخص سے شدید خوف محسوس کرتی ہوئی خوف کی وجہ سے اس سے ملنے آ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ سائرہ کا لب و لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ اپنا خوف اور شک چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس سوال کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کو یاد آیا ہم سن شائن سپر اسٹور پر ملے تھے؟ اس نے بڑے آرام سے سائرہ کا سوال نظر انداز کیا۔ کافی پہلے یاد آ چکا ہے۔ سائرہ نے ایک لمحے کا توقف لیا۔ منگنی کی تصاویر دیکھی تھی تب فوراً تو نہیں، مگر کچھ دیر بعد یاد آ گیا تھا آپ کو یہاں پہلے کہاں دیکھا ہے۔ اسے میر فاروق کا خوف تھا، اس لیے وہ بولنے کے ساتھ اپنے اطراف میں بھی دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ میں آپ سے صرف اس لیے ملنے آ گئی ہوں کیونکہ یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میری اور فاروق کی شادی کے بارے میں کیسے جانتے ہیں۔ اس نے اپنا لہجہ پر اعتماد بنانے کی کوشش کی۔ وہ بولنے کے دوران کنکھیوں سے بار بار اپنے ہینڈ بیگ کی طرف بھی دیکھ رہی تھی جو میز پر سامنے پڑا تھا۔ میں آپ سے کیوں ملنا چاہتا تھا، سوال تو اچھا ہے۔ اسے جواب دیتے ہوئے امان نے میز کے اوپر رکھا اس کا بیگ اٹھایا اور بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے سائرہ کا موبائل نکالا۔ سائرہ کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس نے امان کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھیننا چاہا مگر امان اس کا موبائل کھول چکا تھا۔ وائس ریکارڈنگ، تو آپ ہماری گفتگو ریکارڈ کر رہی ہیں، ویری کلیور۔ امان نے کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا۔ بظاہر ہونٹوں پر مسکراہٹ موجود تھی مگر یہ مسکراہٹ طنزیہ اور کاٹ دار تھی۔ امان نے ریکارڈنگ کو آف کیا اور پھر ابھی تک جو گفتگو اس میں ریکارڈ ہو چکی تھی اسے ڈیلیٹ کر کے سائرہ کا موبائل واپس اس کی طرف بڑھایا۔ سائرہ اپنی یہ حرکت پکڑے جانے پر شرمندہ بھی ہو رہی تھی اور کسیانی سی بھی ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے آپ سے ملنے کا آئیڈیا میرا غلط تھا، آپ بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ اب کی بار وہ سخت اور سرد لہجے میں بولا، چلتا ہوں، گڈ ڈے میم۔ بولتے ہوئے وہ کرسی پر سے اٹھا۔ رکیں پلیز، سائرہ نے اس طرح اٹھتے اسے دیکھ کر بے ساختہ روکا۔ میں آپ کو جانتی نہیں، پہلی ملاقات میں آپ پہ کیسے بھروسہ کر لیتی؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اپنی جان کی حفاظت چاہتی تھی۔ آپ میرے شوہر کو شاید جانتے نہیں، وہ کتنا ظالم اور بے رحم آدمی ہے۔ اسے اگر آپ کی اور میری ملاقات کا پتہ لگ گیا تو وہ میری لاش کے اتنے ٹکڑے کوائے گا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کبھی کسی کو نہیں ملے گا۔ اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ میر فاروق کے ظلم کا ذکر کرتے اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور میر فاروق کے لیے نفرت بھی۔ امان نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی تیز نظروں نے فوراً یہ بھانپ لیا کہ سائرہ اور میر فاروق کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، سائرہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ اسے بغور دیکھتا وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ امام دین امان کی غیر موجودگی میں گھر کی صفائی ستھرائی کے کام پر مامور ملازم سے بیسمنٹ کی صفائی کروا رہا تھا۔ ٹھیک سے صفائی کر ہدایت، کسی جگہ مٹی یا گرد نظر نہ آئے۔ او امام دین، تو فکر نہ کر، میں اچھے سے ہی صفائی کرتا ہوں، ملازم اونچی آواز میں بولا۔ وہ فلور موپ چلاتے ہوئے اس کمرے کے دروازے تک آ گیا جس کے باہر بڑا سا موٹا تالا لگا ہوا تھا۔ تو اس کمرے کی صفائی مجھ سے نہیں کراتا امام دین؟ ملازم نے سامنے سب طرف فلور موپ چلاتے ہوئے امام دین سے پوچھا۔ اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تبھی تو صاحب نے اس پر تالا لگا رکھا ہے۔ امام دین جواباً سنجیدگی سے بولا۔ وہ فرش پر گری کوئی چیز اٹھا کر واپس اوپر رکھ رہا تھا۔ یہ اپنے صاحب بھی عجیب سے ہیں، اوپر جہاں ان کا وہ بڑا سا باجا پڑا ہے، اس کمرے کی صفائی بھی کرنے کی صرف اجازت ہمیں ہے، ویسے اگر ادھر کوئی جھانک بھی لے تو بہت برا ہو جاتا ہے، اور ادھر اس کمرے میں اتنا موٹا تالا لگا ہوا ہے، ادھر کوئی جا نہیں سکتا۔ تو کبھی چیک تو کر اندر ہے کیا چیز، کیا کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے؟ ملازم کے انداز میں گہرا تجسس تھا۔ اس نے اس تالے کو ہاتھ سے چھو کر اس کی مضبوطی کو چیک کیا۔ او تو بک بک نہ کر زیادہ، ہاتھ چلا تیز تیز، مالک کے معاملے مالک جانے، ہم نوکروں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ امام دین نے اسے ڈانٹا۔ اس نے تالے پر سے جلدی سے ہاتھ ہٹایا اور دوبارہ سے فلور موپ تیز تیز چلانے لگا، مگر پھر سے صفائی شروع کرنے کے بعد بھی اس کا دھیان اس تالے والے کمرے پر سے ہٹا نہیں تھا۔ اچھا تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں نے رات میں کبھی کبھی صاحب کو اس کمرے میں جاتا دیکھا ہے، تجھ سے پوچھ لیا، شاید تجھے پتا ہو اس کمرے میں صاحب نے کیا چھپا رکھا ہے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اس کمرے کے لیے تجسس تھا۔ وہ اور سائرہ میز پر اسی طرح آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سائرہ کے کچھ تحفظات تھے، وہ میر فاروق سے انتقام لینا چاہتی بھی تھی مگر اندر سے اسے خوف اور خدشات بھی تھے۔ اس بات کا یقین کیسے کروں کہ میری آپ سے ملاقات کا فاروق کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں فیئر ڈیلنگ پر یقین رکھتا ہوں۔
اگر آپ میرے ساتھ ہوشیاری دکھانے اور مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش نہ کریں تو میں بھی نہیں کروں گا۔ امان اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مضبوط اور پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ کو فاروق کی مجھ سے شادی کا پتہ کیسے چلا؟ سائرہ نے پھر سوال کیا۔ اس سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، امان جواباً دو ٹوک انداز میں بولا۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ دونوں کی شادی کا برا فیز چل رہا ہے، آپ دونوں کا تعلق اچھا نہیں جا رہا شاید۔ اس نے سائرہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اے بیڈ اینڈ انہیپی میرج ٹو سے دا لیسٹ۔ میر فاروق فرعون ہے، وہ خود کو خدا سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز اپنے پیسے اور طاقت کے بل پر خرید سکتا ہے۔ سائرہ اس کے سوال پر جذباتی سی ہو کے بولی۔ اس کے انداز میں میر فاروق کے لیے نفرت اور بغاوت بھری تھی۔ اس کے ساتھ ضرور رہی ہوں، مگر یہ ظلم زیادتیاں اس نے مجھ پر کی ہیں اور جو میری بے عزتی کی ہے وہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ ہی شوڈ ہیو ٹریٹڈ یو بیٹر۔ امان بغور اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ آپ کی فاروق سے کیا دشمنی ہے؟ اور اگر دشمنی ہے تو آپ نے اس کی بیٹی سے منگنی کیوں کی ہے؟ سائرہ نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ وہ اپنے دل میں اٹھتے سوالوں کو پوچھنے سے روک نہیں پا رہی تھی خود کو۔ چلو اب سیدھی اور صاف بات کرتے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اب کی بار قدرے سختی سے بولا۔ سائرہ کا ڈر قدرے کم ہو چکا تھا اور وہ کسی حد تک اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی، اس لیے وہ بھی دوبارہ بولی۔ پھر تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے جب مجھے کچھ بتانا بھی نہیں ہے پھر؟ مگر امان نے اس کی بات درمیان سے کاٹی۔ تم اپنی اور میر فاروق کی شادی کا کوئی ٹھوس ثبوت لا کر مجھے دو، جیسے نکاح نامہ، نکاح کے وقت کی تصویریں یا کچھ بھی۔ بدلے میں تمہیں بلینک چیک دوں گا، تم اپنی مرضی کی اماؤنٹ اس پر لکھنا۔ سائرہ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ میر فاروق کا ہونے والا داماد اس کا دشمن تھا اور شاید اسے بلیک میل یا بدنام کرنا چاہتا تھا، تبھی وہ ان دونوں کی شادی کا ثبوت مانگ رہا تھا۔ تمہارا نام کہیں پر بھی نہیں آئے گا، اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس بات کا یقین دلاتا ہوں۔ کیا تم فاروق کی شادی دنیا کے سامنے ایکسپوز کر کے اسے بدنام کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری بزنس کے حوالے سے سچ دشمنی ہے؟ سائرہ کی زبان پر پھر سوال آیا۔ پھر سوال؟ مجھے نہیں لگتا ہماری یہ ڈیل ہو سکے گی۔ امان اسے کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس بار وہ کرسی پر سے اٹھنے لگا۔ امان اللہ پلیز، اوکے آئی ایم سوری، اب کوئی سوال نہیں کروں گی۔ سائرہ نے التجائیہ انداز میں سے روکا۔ امان کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ ابھری جسے سائرہ نے نوٹ نہیں کیا، وہ اپنی ہی الجھن میں تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو۔ شیور، سوچو، ضرور سوچو، لیکن اگر تم نے مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی تو میر فاروق سے بھی زیادہ برا حال کروں گا میں تمہارا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں نہیں جانتی تمہاری فاروق کے ساتھ کیا دشمنی ہے، مگر تم سے بھی بڑا دشمن اب وہ میرا ہے۔ اس ظالم شخص کو تباہ و برباد ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہارا ساتھ دیا تو پیسوں کے لیے نہیں، اس مغرور آدمی کو برباد کرنے کے لیے دوں گی۔ میں اس کی سلطنت کا زوال دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے غرور کا سر نیچا ہو، وہ انسانوں پر حکومت کرنا اور خدا بننا بھول جائے۔ امان آنکھوں میں چمک لیے اس کی میر فاروق سے نفرت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ وہ سائرہ سے اپنی کامیاب ملاقات پر دل ہی دل میں خاصا مطمئن تھا۔ وہ اور سائرہ کسی کی بھی نظروں میں آنے سے بچنے کے لیے ریسٹورنٹ سے الگ الگ اٹھے تھے۔ سائرہ اس سے پہلے باہر نکلی تھی، وہ بعد میں ریسٹورنٹ سے نکلا۔ سائرہ اسی طرح سر پر اسکارف لیے اور آنکھوں پر سن گلاسز لگائے گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ امان کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے میر فاروق کی بیوی کو مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر نورالعین کی کال آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شاطرانہ تاثر ابھرا۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف آتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو زندگی۔ وہ کال ریسیو کرتے ہی بڑے پیار بھرے انداز میں بولا، کہاں امان؟ تمہارا کل رات سے کچھ پتہ ہی نہیں۔ دوسری طرف نورالعین اپنی اسٹڈی میں تھی۔ اس کے سامنے میز پر کتابیں کھلی ہوئی تھیں۔ یار ایک ارجنٹ کام سے پلانٹ پر آیا ہوا ہوں، اس وقت بھی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ میں ہوں۔ اس نے انتہائی پر اعتماد طریقے سے جھوٹ بولا، مجھے بتایا بھی نہیں اور پلانٹ پر چلے گئے۔ نورالعین نے کتاب بند کر کے اس سے شکوہ کیا، کیوں تم نے میرے ساتھ چلنا تھا کیا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مسکرایا، جی نہیں، پھر بھی پتہ تو ہونا چاہیے کہ تم کہاں ہو۔ اچھا سنو، واپس کب آؤ گے؟ نورالعین نے مسکرا کے پوچھا۔ شام تک آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو ایک نظر دیکھا۔ کل ملو گی مجھ سے؟ اس نے محبت سے پوچھا، مگر آنکھوں میں نورالعین کے لیے تمسخرانہ انداز تھا۔ ہاں نا، اتنا کچھ ڈسکس کرنا ہے تم سے، شادی کا جوڑا کہاں سے بنوانا ہے، جولری کہاں سے لینی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بابا جان شادی کی تیاری کرواتے کراتے کل US چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ وہ بے تکلفی سے بولی، فکر مت کرو ہے نا، سب تیاری اور شاپنگ ہم دونوں مل کر لیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے پیار سے بولا، اسٹوپڈ گرل۔ فون بند کرنے کے بعد وہ تمسخرانہ انداز میں زیر لب بولا،
وہ اسے دنیا کی احمق ترین لڑکی سمجھتا تھا۔ اسے نورالعین سے بالکل بھی محبت نہیں تھی اور وہ محض محبت کا نام لے لے کر اسے استعمال کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے ایک نظر بیک ویو مرر پر ڈالی اور اطراف کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ ایک شاطر انسان لگ رہا تھا۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد اس نے گھڑی اپنی کلائی پر سے اتاری اور لیپ ٹاپ اٹھایا۔ یہ گھڑی جو اس نے پہنی ہوئی تھی دراصل ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کر لینے کے لیے اسپائی واچ تھی۔ اس نے گھڑی کی پورٹ میں کیبل کنیکٹ کر کے اس کا دوسرا سرا لیپ ٹاپ میں کنیکٹ کیا۔ اس کے لیپ ٹاپ پر اس کی اور سائرہ کی ریسٹورنٹ میں ملاقات کی ویڈیو کھل گئی تھی۔ میں آپ سے صرف اس لیے ملنے آ گئی ہوں کیونکہ یہ جاننا چاہتی ہوں آپ میری اور فاروق کی شادی کے بارے میں کیسے جانتے ہیں۔ سائرہ کی آواز ویڈیو میں سنائی دی تھی۔ آواز مدھم تھی اور ارد گرد کا شور بھی تھا۔ اب تمہاری شادی کا کوئی اور ثبوت ملے نہ ملے، یہ ایک ٹھوس ثبوت تو میرے پاس آ گیا ہے میر فاروق۔ کوئی اور ثبوت نہ ملا تو وقت آنے پر اسے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر نظریں جمائے وہ مطمئن سا مسکرایا۔ اگلے روز وہ نورالعین کو لینے اس کی یونیورسٹی آیا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ایک طرف نورالعین کی گاڑی اور مسلح گارڈز کی ویگو موجود تھی۔ علی بخش ویگو کے آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر پیچھے آ کے رکتی امان کی گاڑی دیکھ کر اس کے ماتھے پر ذرا فکر بھری لکیریں ابھریں۔ وہ میر فاروق اور نورالعین کی پسند پر چپ تو ہو گیا مگر کہیں نہ کہیں اس کی چھٹی حس اسے امان سے محتاط رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کو گاڑی کے مرر میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتی نورالعین نظر آئی جو مسکراتی ہوئی امان کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے اترا۔ السلام علیکم۔ علی بخش نے ان کے قریب پہنچ کر احتراماً امان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ امان نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرسری انداز میں جواب دیا۔ اینا جلدی بیٹھو نا، دیر ہو رہی ہے۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے وہ نورالعین کے اندر بیٹھنے کا منتظر تھا۔ بیٹھ تو رہی ہوں امان۔ بیبی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ علی بخش نے نورالعین سے پوچھا۔ ہاں کاکا، امان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نورالعین اسے جواب دے کر گاڑی میں بیٹھی۔ کہاں؟ علی بخش نے سنجیدگی سے اگلا سوال فوراً کیا۔ میرے ساتھ جا رہی ہے، میرا خیال ہے آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے۔ جواباً امان کافی سرد اور سخت لہجے میں بولا۔ اس کا انداز ایک نوکر کو اس کی حیثیت جتانے والا تھا۔ نہیں، میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ علی بخش مالک کے ہونے والے داماد کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ذرا عاجزی سے بولا۔ آپ لوگ گھر چلے جائیں، آپ کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینا کو گھر میں ڈراپ کر دوں گا۔ مگر امان نے بے رخی سے اس کی بات کاٹی۔ اس کا لہجہ حکمیہ اور دو ٹوک تھا۔ علی بخش جواباً خاموش رہ گیا۔ چلیں اینا؟ علی بخش کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اینا کی جانب دیکھا۔ نورالعین نے مسکرا کے گردن ہلائی۔ علی بخش ناشار خاموشی سے واپس اپنی گاڑی کی طرف پلٹ آیا، لیکن نورالعین کی حفاظت کے لیے اس کے دل کے اندر ایک بے چینی اور فکر سی تھی۔ وہ مالک کی عزیز جان بیٹی کی حفاظت کے معاملے میں انتہا سے زیادہ فکرمند رہتا تھا اور اسے امان پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہم کہیں اچھی سی جگہ پر لنچ کریں گے امان، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ نورالعین اس سے بے تکلفی سے بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح امان کے ساتھ کہیں باہر جانے پر اور اس کے ساتھ وقت گزارنے پر خوش تھی۔ تمہیں بچوں کی طرح بھوک لگتی ہے نا؟ گاڑی چلاتے ہوئے امان اسے دیکھ کر ہنسا۔ ہاں نا، بھوک مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بے بس صبری سے بولی۔ کیا کھاؤ گی؟ بس کچھ بھی اچھا سا، ویسے تمہارے ساتھ تو ہر کھانا ہی مزے کا لگتا ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ امان اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ اس کی گاڑی سگنل پر آ کے رکی۔ اسی وقت اس کی گاڑی کے بند شیشے پر ایک 8-9 سالہ بچے نے ہاتھ سے دستک دی۔ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ وہ سرخ و سفید چہرے والا پیارا سا بچہ تھا۔ اس کے بال گرد میں اٹے اور بکھرے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے پرانے میلے کپڑے تھے۔ اس ابتر و میلے کچیلی حالت کے باوجود وہ بچہ بہت پیارا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سستی اور گھٹیا سی کوالٹی والے پاکٹ سائز ٹیشو پیپر کے چند پیکٹ تھے جو وہ ہر گاڑی اور بائک والے کے پاس جا کر بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ صاحب ٹیشو پیپر لے لیں۔ بچے کا لہجہ پٹھانی تھا۔ ٹیشو پیپر تو میں لے لوں، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو؟ اس نے اس بچے سے بہت پیار اور نرمی سے پوچھا۔ بادشاہ خان نام ہے صاحب، گندے نالے سے آگے جو جوگیاں ہیں، ہم ادھر رہتا ہے اپنے چاچا کے ساتھ۔ بچہ اس کے سوال کا جواب تو دے رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ساری بے چینی اس بات کی تھی کہ یہ صاحب اس سے ٹیشو خرید لے۔ چاچے کے ساتھ کیوں؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ مر گئے صاحب، گاؤں میں سیلاب آیا تھا، ہمارا اماں ابا چھوٹا بھائی بہن سب مر گیا۔ ہم کو چچا ادھر کراچی لے آیا۔ چاچا ہم کو مارتا ہے، بولتا ہے تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے ہم ہی رہ گیا ہے کیا؟ جا کے کما کے لا۔ بچہ معصومی اور سنجیدگی سے بولا۔ نورالعین حیرت سے امان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بچے سے اتنی انکوائری کیوں کر رہا تھا؟ اس کی سوچوں سے قطع نظر امان نے اس بچے کی بات سننے کے دوران اپنا والیٹ جیب سے نکالا۔ اس میں جتنا کیش اس وقت تھا وہ سارا بچے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ کیا صاحب؟ بچہ ہزار کے اتنے سارے نوٹ دیکھ کے ہکا بکا اور پریشان رہ گیا۔
یہ پیسے رکھو بادشاہ خان، کل اسی جگہ یہاں میرا انتظار کرنا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ امان سنجیدگی اور پیار سے بولا۔ اتنے میں سگنل کھل گیا۔ لیکن یہ ٹیشو پیپر صاحب، آپ یہ تو لے لو۔ بچے نے ہاتھ میں پکڑے پاکٹ سائز ٹیشو پیپر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تم باقی لوگوں کو بیچ دو۔ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے وہ ذرا اونچی آواز میں بولا۔ بچہ حیرت زدہ تھا۔ نوراللہ سے ابھی تک آنکھوں میں حیرانگی لیے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظریں محسوس کر کے امان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جذباتی حرکت پر کچھ شرمندہ سا ہوا۔ کیا ہے اینا، کیوں ایسے دیکھے جا رہی ہو مجھے؟ اپنی چھیپ مٹانے کے لیے وہ ذرا چڑ کے بولا۔ تمہاری شخصیت کا یہ رخ پہلی دفعہ دیکھا ہے، اس لیے حیران ہو رہی ہوں۔ تم نے ایک انجان لڑکے کو بغیر جان پہچان غالباً 10-15 ہزار روپے دے دیے۔ نوراللہ نے اسے بغور دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے امان کی ایک معصوم بچے سے یہ ہمدردی اچھی لگی۔ وہ انجان کہاں تھا؟ اس کی نظروں کی بے بسی اور اکیلا پن پہچانتا ہوں میں۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا اور بہت افسردہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نوراللہ نے اس طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس ویسے ہی یہ بچے بہت پیارا تھا، مجھے پیار آ گیا اس معصوم اور کیوٹ سے بچے پر۔ اس کا ٹالنے والا انداز تھا۔ نوراللہ کو لگا شاید وہ اس انجان بچے کے ساتھ کی گئی اپنی نیکی کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بات کو ٹال رہا ہے۔ اس کے دل میں امان کی قدر و منزلت مزید بڑھ گئی۔ ہاں وہ تو تھا، لیکن تم اس سے کل کیوں ملو گے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ ایک یتیم خانے کا پتہ ہے مجھے، جہاں بچوں کا کافی خیال رکھا جاتا ہے، وہاں اسکول بھی ہے اور بچوں کے رہنے کا اچھا انتظام ہے۔ تم اسے وہاں داخل کراؤ گے؟ نوراللہ بہت حیران ہوئی۔ ہاں، امان نے گاڑی چلاتے ہوئے گردن ہلائی۔ بات تو اچھی ہے مان، پر ایسے تو ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے یتیم اور لاوارث بچے ہیں، تم کس کس کی مدد کرو گے؟ جس کی کر سکا۔ وہ جذباتی ہوا، مگر پھر احساس ہونے پر لہجے کو سرسری بنایا۔ میری ذرا سی کوشش سے کسی بچے کا بچپن تباہ ہونے سے بچ جائے، کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے مان، نوراللہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ تم اتنے حساس اور کیئرنگ ہو، مجھے نہیں پتا تھا۔ تم اس بچے کو یوں رلتے سڑکوں مارے پھرنے سے نکال کے اس کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کرو گے، اس سے بڑی نیکی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ نوراللہ نے کھل کے اس کے جذبے کو سراہا۔ امان اسے بتا نہیں سکتا کہ اس نے اس بچے کی مدد صرف نیکی یا ہمدردی میں نہیں کی، بلکہ شاید اسے اس بچے کی بے بسی اور اکیلے پن میں اپنے بچپن کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد وہ کچھ سوچ کے بولی۔ ہاں پوچھو۔ تم اپنے بچپن کی کوئی بات کبھی مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ میرا مطلب ہے جب تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ٹھیک ہے تمہارے چچا چچی نے تمہیں بہت پیار سے رکھا، تمہارا بہت خیال رکھا، مگر تم اپنے پیرنٹس کی کمی تو محسوس کرتے ہوگے نا؟ ہاں کرتا تھا، زندگی میں جہاں بھی گیا جو بھی کیا، مگر ان کی موت کا وہ لمحہ کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا۔ امان کی آنکھوں میں گہرا دکھ اتر آیا۔ اس کے کانوں میں ماضی کے تلخ آوازیں گونجنے لگیں۔ تم اپنے پیرنٹس کی باتیں مجھ سے کرو نا مان۔ نوراللہ نے پیار بھرا اصرار کیا۔ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولا۔ نوراللہ نے اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہونے پر اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ان کے بارے میں بات کر کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں بہت تکلیف اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے ابھی وہ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، ابھی میں نے انہیں مرتے دیکھا ہے۔ اوکے مان، آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ چلو ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ نوراللہ نے اس کی بات اور رویے سے کھٹکی نہیں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ مان آج بھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس کرتا تھا اور ان کی موت کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد امان نے ایک رہائشی علاقے کی اسٹریٹ پر گاڑی موڑی۔ سڑک کے اطراف گھر بنے تھے۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں مان؟ یہ تو رہائشی ایریا ہے۔ نوراللہ حیران ہوئی۔ ہاں، امان ہلکا سا مسکرایا۔ یہاں کہاں آ گیا کوئی ریسٹورینٹ؟ بولتے بولتے وہ رکی۔ ایک منٹ، میرے خیال سے اس ایریے میں تو تمہارا گھر ہے نا؟ اسے یاد آیا۔ بہت ذہین ہو، مان زور سے ہنسا۔ شکر تمہیں سمجھ آ گیا۔ وہ نوراللہ کی طرف دیکھ شرارت سے مسکرایا۔ لیکن ہم تمہارے گھر کیوں آئے ہیں؟ نوراللہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ امان نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے لا کے روکی۔ گھر سے باہر موجود گارڈ نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے فوراً گیٹ کھولا۔ کھانا کھانے؟ گاڑی گیٹ کے اندر لاتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا۔ تم نے کہا تھا نا تمہیں کسی اچھی سی جگہ مزیدار سا کھانا کھانا ہے، تو ہمارے گھر سے زیادہ، میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے سے زیادہ لذیذ کہاں کا کھانا ہو سکتا ہے؟ اس نے گاڑی گھر کے پورچ میں لا کے روکی۔ حیران ہو رہی ہو؟ نوراللہ کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بہت، نوراللہ صاف گوئی سے بولی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ امان اسے اپنے گھر لے آئے گا۔ اندر چلو، باقی حیران اندر چل کر ہو لینا۔ وہ نوراللہ کی بات پر ہنس کر بولا۔ نوراللہ اسی طرح حیران سی ہو کر اس کے ساتھ گاڑی سے اتر آئی۔ امان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نوراللہ نے بے جھجک اس کا ہاتھ تھام لیا۔
نورالعین ارد گرد نظریں دوڑاتی اس کے گھر کو طائرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امان اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اپنائیت، محبت کی جگہ ایک خوفناک سی چمک تھی۔ وہ دونوں گھر کے رہائشی حصے میں داخل ہو گئے۔ امان نے اسی طرح نرمی اور پیار سے ہولے سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ یہ ہے تمہارا گھر۔ وہ بے فکری اور دلچسپی سے اس کے گھر کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا گھر، امان نے اس کی تصحیح کی۔ نورالعین جواباً اس کی بات پر مسکرائی۔ یہ ہمارا گھر ہے زندگی، جو ابھی بہت خالی خالی اور خاموش لگتا ہے، لیکن جب تم یہاں آ جاؤ گی تو یہاں بہت ساری خوشیاں آ جائیں گی۔ اسی وقت امان کی آواز سن کر باہر سے دوڑتا شیرو وہاں آ گیا۔ وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ وہ جو بہت اطمینان سے کھڑی تھی، ایک اونچے، لمبے اور طاقتور کتے کو دیکھ کر زور سے چیخی، او مائی گاڈ، کتا! شیرو نے اس چیختی چلاتی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھونکتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ نورالعین کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ امان بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی چیخوں کی آوازوں پر امام دین بھی اندر سے باہر نکل آیا تھا۔ شیرو سے بچنے کے لیے وہ امان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اینا کیا ہو گیا ہے؟ شیرو تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے اس طرح خوفزدہ ہونے پر امان ہنستے ہوئے بولا، مان اسے یہاں سے ہٹاؤ ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ شیرو کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چلانے لگی، امان اسے روکو، یہ میرے پاس آ رہا ہے۔ وہ جتنا شیرو سے چھپ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیرو مستی بالکل نہیں کرنی، بی اے گڈ بوائے۔ اپنی ہنسی کو بمشکل روک کر اس نے شیرو کو ذرا سختی سے ٹوکا۔ شیرو اپنی جگہ پر رک گیا۔ امان نے اب امام دین کی طرف دیکھا جو حیران پریشان نورالعین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بدستور اس کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ امام دین کی حیرانگی اور تعجب کو امان نے بھانپ لیا۔ امام دین بابا، شیرو کو باہر لے جائیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی بیٹا۔ امام دین اپنی حیرانگی اور تعجب چھپا کے احترام سے بولا۔ اس نے شیرو کو پیار سے سہلایا۔ شیرو کو وہاں سے جاتا دیکھ کر نورالعین اس کے پیچھے سے ہٹ گئی۔ وہ اب اس کے برابر میں کھڑی تھی۔ اور ہاں، میں بتانا بھول گیا امام دین بابا، یہ نورالعین ہے۔ ابھی ہماری منگنی ہوئی ہے، 2 مہینے بعد یہ آپ کی بیگم صاحبہ بن کے اس گھر میں آ جائیں گی۔ امان نے اس کو امام دین سے متعارف کرایا۔ شیرو کے جانے کے بعد اس نے امام دین کی موجودگی کو اب نوٹس کیا۔ ملازم کے سامنے اس چیخو پکار پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم بیٹا۔ امام دین نے بڑی عزت اور پیار سے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام امام دین بابا، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کر بیٹا۔ امان صاحب بہت اچھے ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ جی انشاءاللہ۔ اس نے سر ہلایا مگر وہ ابھی تک شیرو سے قائف تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شیرو پھر سے اس کے پاس نہ آ جائے۔ شیرو کو لے جائیں امام دین بابا، ورنہ میری منگیتر صاحبہ ڈر کے مارے یہیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ امان شرارت سے مسکرایا، یہ بہت شیطان ہو گیا ہے، چلو شیرو آؤ میرے ساتھ۔ امام دین شیرو پر ہاتھ پھیرتا اسے وہاں سے لے گیا۔ او مائی گاڈ امان، یہ تو بہت خوخور اور ہائپر ہے۔ شیرو کو وہاں سے جاتا دیکھ کے نورالعین کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے ایک پرسکون سانس لی تھی۔ ہائپر نہیں، تو میں دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کے یہ اسی طرح ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ امان نے اسے چھیڑا، میں تمہارے اس خوخور شیرو کے ساتھ اس گھر میں کیسے رہوں گی مان؟ اس نے ناگواری سے منہ بنایا، میری شیرو کی بے عزتی تو نہ کرو اینا، اور فکر نہ کرو تمہاری شیرو سے دوستی ہو جائے گی۔ امان نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا، جبکہ نورالعین نے ایسی شکل بنائی جیسے اسے امید نہ ہو کہ اس کی کبھی شیرو سے دوستی ہونی تھی۔ آؤ چلو اب کچھ کھاتے ہیں، امان نے مسکرا کے بولا۔ چلو، نورالعین سر ہلاتی اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ وہ اپنا کوٹ ٹائی اتار چکا تھا، پینٹ شرٹ کے اوپر ایپرن پہنے، آستینے کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ کچن میں کھڑا بڑے مزے سے پاستا بنا رہا تھا۔ ایک پین میں پاستا ابل رہا تھا، ایک میں سوس پک رہا تھا۔ وہ ان دونوں پین میں وقفے وقفے سے چمچہ چلا رہا تھا۔ مجھے تو کوکنگ نہیں آتی، میں تمہاری کیا مدد کراؤں؟ اسے کاؤنٹر پر رکھے کٹنگ بورڈ پر بڑی مہارت سے تیزی سے گاجر، شملہ مرچ، بند گوبھی کاٹتے دیکھ کر نورالعین قدرے افسوس سے بولی، تم بس پین میں چمچہ چلاتی رہو، کھانا میں بنا رہا ہوں۔ وہ سبزی کاٹتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ اس نے چھری سے تیزی سے ایک پیاز پل بھر میں کاٹی۔ تم تو بڑے ماہر لگ رہے ہو، سبزیاں ایسے کاٹ رہے ہو جیسے کوئی شیف کاٹتا ہوگا۔ نورالعین متاثر کن لہجے میں بولتے ہوئے پین میں چمچہ چلانے لگی۔ شوق کی بات ہے نا، مجھے کوکنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ مسکرا کے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ لنچ تیار کر چکا تھا۔ اس نے فرائیڈ فش، پاستا اور سلاد بنائے تھے۔ وہ چیزیں ڈشز میں نکال کر نورالعین کو پکڑا رہا تھا، جنہیں وہ کچن ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ ایسا کرو فریج سے کولڈ ڈرنک کے کین بھی نکال لو، وہ پلیٹیں میز پر رکھتے ہوئے نورالعین سے بولا۔ وہ سر ہلاتی فریج سے کین نکال کر لے آئی۔ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے مان۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہرا سانس لے کر کھانے کی خوشبو اندر اتاری۔ تم کھا کے بتاؤ ذائقہ کیسا ہے؟ تمہارے فیوریٹ ریسٹورنٹ سے اچھا ٹیسٹ نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا، وہ مسکرا کے بولا۔ اس نے نورالعین کی پلیٹ میں فش کا ایک پیس ڈالا۔ اچھا، اتنا اوور کانفیڈنس؟ اس نے ہنستے ہوئے کھانے کا پہلا نوالا لیا۔
امان نے کھانا شروع نہیں کیا، وہ نورالعین کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب بول بھی چکو، کیسا بنا ہے؟ اس نے بے بس صبری سے پوچھا۔ ڈیلیشیس، اتنے مزے کی فش تو میں نے بہت عرصے بعد کھائی ہے۔ سارے مسالے بالکل پرفیکٹ ہیں، یہ بہت مزیدار ہے۔ نورالعین منہ میں فرائیڈ فش کا ذائقہ محسوس کرتے مزے سے بولی تھی۔ تمہارا اوور کانفیڈنس صحیح تھا، میرا تو ہاتھ ہی نہیں رک رہا۔ اس نے بڑے ذوق و شوق سے دوسرا نوالا لیا۔ امان بے ساختہ مسکرایا۔ اس نے نورالعین کی پلیٹ میں سلاد بھی ڈالی۔ سنو، تم شادی کے بعد بھی میرے لیے کوکنگ کیا کرو گے؟ نورالعین نے مسکرا کے شرارت سے دیکھا۔ ضرور کیا کروں گا، وقت ہو اور میرا موڈ ہو تو میں کوکنگ انجوائے کرتا ہوں، اور تمہارے لیے کھانا بنا کے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتے ہوئے امان نے مسکرا کے بولا، میں بابا جان کو بتاؤں گی نا کہ تم اتنے زبردست کوکنگ کرتے ہو تو وہ حیران ہو جائیں گے۔ وہ بے تکلفی سے کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ وہ اتنے بے فکر سے انداز میں امان کے گھر پر تھی جیسے اس کا اپنا ہی گھر تھا۔ تم انکل کو بتاؤ گی کہ میرے ساتھ میرے گھر آئی تھی؟ میر فاروق کے ذکر پر امان نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، نہیں بتاؤں کیا؟ نورالعین نے سادگی سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا تو خیال ہے نہ بتاؤ، ویسے تمہاری مرضی، جو تمہیں ٹھیک لگے۔ شاید انکل کو تمہارا شادی سے پہلے یہاں آنا ٹھیک نہ لگے۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا، جیسے اس کے بتانے یا نہ بتانے سے اسے فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقتاً وہ نہیں چاہتا تھا کہ میر فاروق کو یہ پتہ لگے۔ چلو تم کہتے ہو تو نہیں بتاؤں گی۔ نورالعین اس پر اتنا اعتبار کرتی تھی اور اس کی اتنی بات مانتی تھی کہ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا کے اس کی یہ بات مان لی۔ اس کی نظریں کھانے کی پلیٹ پر مرکوز تھی، وہ مزے سے سلاد اور فش کھا رہی تھی۔ امان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کے نزدیک نورالعین دنیا کی احمق ترین لڑکی تھی جو اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ کافی پیو گی؟ وہ دونوں کھانا کھا چکے تو امان نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کھانا بھی تم نے بنایا اور اب کافی بھی تم بناؤ گے۔ کافی میں بناؤں؟ وہ سنجیدگی اور اپنائیت سے بولی۔ اوکے، بناؤ، اپنی ہونے والی مسز کے ہاتھ کی کافی پی کے خوشی ہوگی مجھے۔ امان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ بھی مسکرا کے اٹھی۔ وہ کچن سے باہر لاؤنج میں صوفے پر آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہاں سے اسے کچن میں کافی بناتی نورالعین واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک کپ میں کافی گھولتے ہوئے تیز تیز چمچ چلا رہی تھی۔ وہ اسے بغور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے چونک کے موبائل اسکرین پر دیکھا، سائرہ کی کال تھی۔ سائرہ کی کال دیکھ کے اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اسے دل میں یقین تھا کہ سائرہ اس سے دوبارہ ضرور کال کرے گی۔ ہیلو، نظریں نورالعین پر مرکوز کیے اس نے کال ریسیو کی۔ کچن اور لاؤنج کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اس کی باتوں کی کوئی آواز کچن تک نہیں جا سکتی تھی۔ ہیلو امان اللہ، سائرہ کی آواز ابھری۔ تم سے بات کرنی ہے، کیا ابھی ہو سکتی ہے؟ اس کا انداز سنجیدہ اور محتاط تھا۔ بالکل ہو سکتی ہے، بتاؤ تم نے کیا سوچا؟ وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میر فاروق کی تباہی دیکھنا چاہتی ہوں میں۔ تم سے صرف یہ یقین دہانی چاہتی ہوں سب میں کہیں میرا نام نہیں آئے۔ اپنی جان کی ضمانت چاہتی ہوں۔ وہ دبی آواز میں بول رہی تھی کہ اس کی گفتگو کی کسی نوکر کو بھی خبر نہ ہو، مگر اس کا انداز ڈو ٹوک اور صاف تھا۔ اگر کبھی مجھ سے ہوشیاری نہیں کرو گی، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو گی تو یقین دلاتا ہوں تم بالکل محفوظ رہو گی، تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے، سائرہ ہلکی آواز میں بولی۔ اب کام کی بات کرو، تم اپنی شادی کا ثبوت دے رہی ہو مجھے۔ میر فاروق بہت چالاک آدمی ہے، اس نے میرے گھر پر خاموشی سے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ نکاح میں میرے گھر والے، مولوی اور میر فاروق کے ایک نوکر علی بخش کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ مدھم آواز میں بولتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے رکی۔ بہرحال میں نکاح پر گھر پر ہی دلہن بنی تھی۔ میر فاروق نے کوئی تصویریں نہیں کھینچنے دی تھی، مگر جہاں تک مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بھائی نے اپنے موبائل سے ہمارے نکاح کی کچھ تصویریں کھینچی تھی۔ میں لاہور اپنے میکے جاؤں گی تو بھائی سے پوچھتی ہوں، شاید اس کے پرانے موبائل کی کوئی پکچرز ابھی بھی اس کے پاس محفوظ ہوں۔ اور نکاح نامہ؟ امان نے سوال کیا۔ میں اپنے ابا جی سے پتہ کرتی ہوں، جن مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا وہ ہمارے پرانے محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں، شاید نکاح نامے کی کوئی کاپی ان کے پاس سے مل جائے۔ سائرہ یاد کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، تم یہ دونوں ثبوت جلدی سے جلدی ڈھونڈ کر مجھے دو۔ وہ سنجیدہ اور سپاٹ انداز میں بولا، اوکے۔ سائرہ نے سر ہلایا۔ میر فاروق تمہارے پاس آئیں تو اس کے ساتھ بالکل نارمل ریئیکٹ کرنا، ایک اچھی بیوی کی طرح اداکاری کرنا۔ امان نے اسے حکمیہ سے انداز میں سمجھایا۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، ایسا ہی کروں گی، اسے شک نہ ہو، اس لیے میں بالکل اسی طرح ریئیکٹ کروں گی۔ سائرہ اس کے حکمیہ انداز پر چڑھ کے بولی، وہ تمہارے پاس اپنا لیپ ٹاپ لے کر آتا ہے؟ امان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ کبھی لے کر آتا ہے، کیوں؟ سائرہ نے تعجب سے پوچھا۔ اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا چاہیے مجھے۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بولا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں پکڑی جا سکتی ہوں۔ سائرہ نے میر فاروق کے خوف سے لرز کے نفی میں سر ہلا دیا۔
تو کوئی ایسا طریقہ سوچو جس میں پکڑی نہ جا سکو. اس کی پرسنل سیکرٹری رہ چکی ہو، تم سے بہتر یہ کام کون کر سکے گا؟ امان کا انداز طنزیہ تھا. نورالعین کافی بنا چکی تھی. وہ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ اٹھائے کچن سے نکل آئی تھی. ابھی وہ امریکہ میں ہے، جب تک واپس آتا ہے تم کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ کے رکھو. اسے آتا دیکھ کر امان نے فون پر گفتگو سمیٹی. نورالعین اس کے پاس آ گئی تھی. چلو یہ بات کی بات ہے، پہلے تم لاہور اپنے گھر ہو کر آؤ، وہاں سے آ کر مجھے بتاؤ کیا رہا، سب چیزیں ملی کہ نہیں. قدرے مطمئن انداز میں اس نے گول مول بات کی. ٹھیک ہے، سائرہ نے سر ہلایا. بائے. نورالعین نے اس کی جانب کافی کا مگ بڑھایا جسے اس نے فون بند کرتے ہوئے ہاتھ میں تھام لیا. کس کا فون تھا؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے عام سے انداز میں پوچھا. ایک دوست کا. وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ معنی خیز انداز میں بولا. کون دوست؟ نورالعین نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو نوٹ نہیں کیا. اب تم جانتی کہاں ہو، کیا بتاؤں کون دوست؟ کبھی ملواؤں گا تمہیں اس سے، تمہیں مل کر بہت خوشی ہوگی. بلکہ مجھے لگتا ہے میری اس دوست سے مل کر انکل بھی بہت خوش ہوں گے. اس کا لہجہ بظاہر نارمل تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک طنز سا تاثر تھا. کافی کیسی بنی ہے؟ نورالعین نے اشتیاق سے پوچھا کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار کافی بنائی تھی. بہت اچھی ہے. کافی کے سپ لیتے ہوئے امان نے مسکرا کے تعریف کی. پتہ ہے میں نے فرسٹ ٹائم بنائی ہے، بس ہمارے کوک اور بوا جی کو بناتے ہوئے دیکھا ہے ہمیشہ، انہی دونوں کے طریقوں کو فالو کیا ہے میں نے. مسکرا کے بولتے ہوئے نورالعین نے کافی کا پہلا گھونٹ لیا. اس کا سارا حلق کڑوا ہو گیا. کیا ہوا ہے نا؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو قدرے تعجب سے دیکھتے وہ کافی کا دوسرا گھونٹ لینے لگا مگر نورالعین نے غصے اور صدمے سے ملی جلی کیفیت میں اس کے ہاتھ سے اس کا مگ چھینا. چھوڑو اسے، رکھو یہ کپ. کیا ہوا؟ کافی تو پینے دو. امان بظاہر انجان بنتے ہوئے بولا. یہ کافی ہے، اس سے مزیدار تو جوشاندہ ہوتا ہے. اتنی بری، اتنی بد-ذائقہ. اس نے منہ بگاڑا. تم اسے اچھی کہہ رہے تھے، میرا دل رکھنے کے لیے میری جھوٹی تعریف کر رہے تھے. اپنے پھوڑ پن پر وہ شرمندہ بھی تھی اور دکھی بھی. اتنی بھی بری نہیں تھی کافی، ہے نا؟ اس نے مسکرا کے تسلی دی. بس رہنے دو. اس کی آواز بھر آ گئی. ارے ارے کیا ہو گیا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ ایک دم اس کے پاس اٹھ کر آیا. یہ کیا ہے زندگی؟ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے نرمی اور پیار سے بولا. نورالعین نے اپنا اور امان دونوں کا مگ میز پر رکھ دیا. وہ پلکیں جھپکا کے آنسوؤں کو روک رہی تھی. میں اتنی پھوڑ ہوں مان، مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا، مجھے چائے کافی تک بنانی نہیں آتی. تم اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوگے؟ مجھ سے منگنی کرنے پر کتنا پچھتا رہے ہوگے؟ وہ بولتے بولتے رونے لگی. اس کے جملوں پر وہ ایک پل کے لیے بالکل چپ رہ گیا. اس پل نورالعین سے ایک بہت سیدھی، سچی، معصوم اور پیاری سی لڑکی لگ رہی تھی جسے وہ دھوکہ دے رہا تھا، جسے وہ آج دھوکے سے اپنے گھر لے کر آیا تھا. اس کے اندر اس کے ضمیر نے جیسے اسے جھنجھوڑا تھا. اس نے وہ مشکل خود کو نارمل کیا. پاگل ہو تم، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا. اگر مجھے اچھا کھانا، چائے پکانے والی لڑکی چاہیے ہوتی تو میں کسی شیف سے شادی کرتا نا. رونا بند کرو ہے نا، روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگ رہی. ٹیشو پیپر باکس میں سے ٹیشو نکالتے ہوئے اس نے نورالعین کو ٹوکا. آئی ایم سوری، میں نے بچوں کی طرح ریئیکٹ کیا. نورالعین نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں اور گال خشک کیے. وہ اپنے بچکانہ انداز میں رو پڑنے پر جھیپ سی گئی تھی. اٹس اوکے. امان اس کا شرمندگی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر مسکرایا. آؤ میں تمہیں کافی بنا کر پلاؤں. صوفے پر سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ نورالعین کی جانب بڑھایا. وہ اسے اپنے ساتھ لیے کچن کی طرف بڑھا. کچھ دیر بعد کافی کے مگ ہاتھوں میں لیے وہ دونوں کچن سے نکل آئے. امان اسے اپنے ساتھ اپنے بیڈ روم کی جانب لے کر بڑھا. اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ نورالعین نے کافی کا سپ لیتے ہوئے سادگی سے پوچھا. اپنے کمرے کے دروازے کے باہر آ کے وہ رکا. تمہیں اپنا گھر دکھا رہا ہوں، بلکہ ہمارا گھر، اور یہ ہمارا بیڈ روم. کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کے بولا. اس کا لہجہ پر اسرار سا تھا. آؤ. وہ بظاہر مسکرا کے پیار سے بولا. نورالعین پہلے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا. نورالعین کی اس کی جانب پشت تھی. وہ دلچسپی سے اس کا بیڈ روم دیکھ رہی تھی. امان نے کمرے کا دروازہ لاک کیا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. نورالعین اس کی نظروں کے بدلتے تاثر سے بے نیاز اطمینان سے اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی. تو یہ ہے تمہارا بیڈ روم؟ وہ شوق انداز میں بولی. تمہارا بیڈ روم اچھا ہے، پر جب ہماری شادی ہو جائے گی نا، میں یہاں کچھ تبدیلیاں کرواؤں گی. اس کے چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ تھی. امان نے پیچھے سے آ کر بڑے پیار اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تمہارا جو دل کرے ویسا سیٹ کرنا. بیڈ روم بھی تمہارا اور یہ بندہ بھی تمہارا. وہ ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے اس کے آگے غلامانہ انداز میں جھکا مگر اس کی آنکھوں میں انتقام بھرا تھا. تھینک یو. نورالعین اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی. بیڈ اچھا ہے، یہ تبدیل نہیں کریں گے. اپنا کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ بڑے اطمینان اور سکون سے امان کے بیڈ پر بیٹھ گئی. اسے بیڈ پر اس سکون سے بیٹھتا دیکھ کر امان حیرت سے اپنی جگہ ساکت ہو گیا. ویسے سنو، تم بابا جان سے ہماری شادی پر وہ روایتی والا جہیز لو گے؟
اگر لوگے تو پھر بیڈ روم کا سارا فرنیچر تو میں جہیز میں لاؤں گی۔ وہ مزے سے اس کے بیڈ کور کو ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مگر وہ گمسم کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، کہاں گم ہو گئے؟ اس کی سوچوں اور خیالوں سے بے نیاز نور العین اسے خاموش کھڑا دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولا۔ وہاں کھڑے کیوں ہو، یہاں آ کے بیٹھو، تمہارا اپنا ہی کمرہ ہے بھائی۔ اس کے تکیوں اور کشن سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ ہنس کے شرارت سے بولی۔ امان کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے۔ وہ نور العین کے خود پر اس اعتماد اور بھروسے سے ہل کر رہ گیا۔ نور العین کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس غلط ارادے سے اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا، اور وہ خود اسے بیڈ پر آ کے بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر آ گیا۔ نور العین نے نہ اسے دور ہٹنے کی کوشش کی، نہ ہی وہ کسی پریشانی یا نروسنس کا شکار ہوئی۔ اس کو نور العین کا یہ سکون اور اطمینان اندر سے ہلا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرے۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے نا؟ اس نے نور العین کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ کس سے؟ جواباً نور العین نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھ سے؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ تم سے؟ نور العین قہقہہ لگا کر زور سے ہنسی۔ میں تم سے کیوں ڈروں گی بھائی؟ تم میرے ساتھ میرے بیڈ روم میں بالکل اکیلی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے نور العین کا ہاتھ ذومعنی انداز میں پکڑا۔ نور العین اس کی بات سن کر دوبارہ کھلکھلا کے ہنسی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اسکت امان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ امان کے بالکل نزدیک بے حد مطمئن اور پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ اسے امان سے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے ہنسنے سے پریشان ہو رہا تھا۔ ایسی باتوں پر ہنسوں گی ہی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ جس کے ساتھ میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں، اس سے ڈروں گی کیا؟ وہ بے حد سچائی سے اس کی طرف دیکھ کے بولی۔ پتہ ہے جب تم ساتھ ہوتے ہو تو پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، جب تم ساتھ نہیں ہوتے تو ڈر لگتا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ امان کے ضمیر پر کوڑے برسا رہا تھا۔ وہ بالکل گمسم سا ساکت بیٹھا اس کا خود پر یقین دیکھ رہا تھا۔ تم ساتھ ہوتے ہو تو میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اب دنیا کی کوئی تکلیف مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اور تم سے ہی ڈرنے لگوں گی۔ اس لمحے امان کو وہ ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ اپنے محافظ سے بھی کوئی ڈرتا ہے کیا؟ وہ امان کی آنکھوں میں دیکھ کے سچائی، سادگی اور معصومیت سے بولی۔ امان کی آنکھوں میں بھری درندگی، انتقام، شرمندگی اور ندامت میں بدل رہے تھے۔ اتنا اندھا اعتماد مجھ پر؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ در پردہ وہ اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھ پہ اندھا اعتماد نہ کرو، میں تمہارے اعتماد کے لائق نہیں۔ ہاں، تم پہ اندھا یقین ہے، بے پناہ بھروسہ ہے۔ یہ تو تمہارا گھر اور بیڈ روم ہے نا؟ تم کسی انجان جگہ بھی ساتھ چلنے کو کہو گے، میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ محبت کی اداکاری کرتے کرتے اس سادہ اور معصوم لڑکی سے اصل میں محبت کرنے لگا تھا۔ اگر میرا مان مجھے کہیں ساتھ لے کے جا رہا ہے تو وہ کسی غلط جگہ لے کے جا ہی نہیں سکتا۔ تم میرا مان ہو امان، میرے اپنے، میرے سب کچھ۔ اس نے ایک دم ہی کھینچ کر اپنے دونوں ہاتھ نور العین کے ہاتھوں سے الگ کیے اور بیڈ سے یوں کھڑا ہوا جیسے اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر بیڈ سے دور ہٹا۔ نور العین نے اس کے ایک دم سے بیڈ پر سے ہٹنے کا نوٹس نہیں لیا، اور وہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ دلچسپی سے ذرا جھک کر دیکھنے لگی۔ تمہارا ٹیسٹ بڑا ریفائنڈ ہے مان۔ ویسے سچ بتاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے بیڈ روم میں کوئی خاص تبدیلیاں نہیں کروانی پڑیں گی مجھے۔ وہ اس سے رخ موڑے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچے سخت جذباتی دباؤ میں کھڑا تھا۔ نور العین کا خود پر بھروسہ، یقین اسے کوڑے مار رہا تھا۔ نور العین نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ تم کھڑے کیوں ہو گئے ہو بھائی؟ یہاں آ کے بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر اپنے برابر کی جگہ اشارہ کیا۔ امان کے لیے اس سے زیادہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ یکدم ہی کمرے کا دروازے کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ نور العین نے اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کے ناسمجھی سے پوچھا۔ امان نے دروازے کا لاک کھولا۔ ابھی آتا ہوں۔ دروازے سے نکلتے ہوئے نور العین کی جانب دیکھے بغیر وہ عجیب سے سخت لہجے میں بولا۔ نور العین نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ وہ اسی طرح مطمئن بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی امان کے کمرے کو دلچسپی سے نظریں گھما گھما کے دیکھ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ امان کی کال۔ اس نے حیرانگی سے اپنا موبائل دیکھتے کال ریسیو کی۔ خود کمرے میں آنے کی جگہ کال کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ باہر آؤ۔ امان کی بہت سرد اور سخت آواز ابھری۔ کہاں باہر؟ ہم تو تمہارے گھر پر ہیں نا؟ میں نے کہا باہر آؤ پورچ میں فوراً۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ نور العین حیران پریشان سی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اس پراسرار لہجے پر بہت حیران تھی۔ وہ اسی طرح الجھن کا شکار ہوتے ہوئے پورچ میں باہر آئی۔ امان اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سخت اور پتھریلا چہرے کے ساتھ بالکل سیدھا دیکھ رہا تھا۔ وہ نور العین کو قصداً دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو قریب آتا محسوس کر کے اس نے گاڑی کا دروازہ نور العین کی طرف دیکھے بغیر کھول دیا۔
یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ مجھ سے بات کرتے کرتے یہاں آ گئے اور مجھے… نوراللہ نے اس کے پاس آ کے ذرا خفگی سے بولی، گاڑی میں بیٹھو۔ اس کی بات کاٹ کے وہ انتہائی غصے سے سخت لہجے میں بولا، کیا ہو گیا امان؟ اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ کس بات پر غصہ؟ نوراللہ کا اس کا یہ رویہ اور لہجہ برا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ امان اس کی بات کاٹ کر غرایا۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں بولا تھا، زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ رہی ہوں۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے برابر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امان نے اس کی طرف دیکھا نہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس میں عجیب سی سختی اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ ادھر نوراللہ گاڑی میں بیٹھی، ادھر اس نے طوفانی رفتار سے گاڑی زن کر کے گیٹ سے باہر نکالی۔ سارا راستہ اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز رکھی۔ وہ اس کی اس خطرناک رفتار سے بہت خوفزدہ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے شدید ناراضگی سے امان کو گھور کے دیکھا، مگر امان نے اس کے گھورنے اور ناراضگی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے گاڑی نوراللہ کے گھر کے باہر لا کے روکی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے سے لگا کہ شاید امان اب اپنی ساری بدتمیزی پر اس سے معذرت کا کوئی لفظ بولے گا، مگر وہ لب بھیجے خاموش بیٹھا، اس کی گاڑی سے اترنے کا منتظر تھا۔ میں آئندہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ میں آئندہ تم سے بالکل نہیں ملوں گی۔ اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے وہ گاڑی سے اتری۔ اس کے دل میں امید جاگی کہ شاید اس کی اس بات پر وہ منانے کو کچھ کہے گا، مگر ابھی وہ دروازہ واپس بند بھی نہیں کر سکی تھی کہ امان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس پر ایک جنون سا سوار تھا۔ اس نے برابر والی سیٹ کا دروازہ بھی گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد بند کیا۔ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے گاڑی وہاں سے دور لے گیا۔ نوراللہ شاکڈ اور پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ وہ امان کے اس بدلے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ اچانک امان کو ہوا کیا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔